نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل، اسی کا احسان، اسی کی کرم نوازی کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کا درس سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورہ ابراہیم کے رکوع نمبر 2 سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لا ریب کلام میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا، کیا سنایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر بجا لاؤ گے تو میں رب فرماتا ہے کہ میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو، اس کا کرم ہو، اس کی نعمتوں کی ہم پر چھما چھم بارش ہو اور ہم اس پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، بے شک میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔
اگر ناشکری کرو گے تو اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، شکر ادا کیا، رب ذوالجلال مزید ایمان میں ترقی عطا فرما دے گا۔ اور اگر حق کو دیکھ کر تسلیم نہ کیا، کافر رہے، ایمان کو تسلیم نہ کیا، تو یہ جو ناشکری تم نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہاری سخت پکڑ فرمائے گا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کافر ہو جاؤ اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب کافر ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ کوئی ایک شخص بھی اس روئے زمین پر مسلمان نہ بھی بچے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بے نیاز ہے۔ کوئی اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو یہ اس بندے کا فائدہ ہے۔ تمام کے تمام لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں، اللہ کی عبادت نہ کریں، اس کی نعمتوں پر شکر بجا نہ لائیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے قومیں ہوئیں، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، کیا ان کی خبریں تمہارے پاس نہ آئیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیسی گرفت فرمائی، طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہوئے جب انہوں نے رب تعالی کی نافرمانی کی۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ ہی جانے وہ کتنی قومیں تھیں کہ جن کو رب تعالی نے عذاب میں مبتلا کیا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے احکام سے روگردانی کی۔ انبیاء علیہم السلام کے پیغامات، جو خبریں ان کے پاس آئیں، جو نشانیاں ان کے پاس آئیں، انہوں نے اس سے انکار کیا، کافر رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ جب انہیں کوئی چیز ناپسند ہوتی کفار کو، تو وہ غصے کے انداز میں اپنے ہاتھوں کو منہ کی طرف لے جاتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے انامل من الغیظ، کہ وہ غصے کی وجہ سے اپنے انگلی کے پوروں کو چباتے تھے۔ تو یہ ان کا غصے کا انداز تھا کہ جب ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر آتے اور کہتے کہ تم اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دو، وہ
دین حق پر نہیں تھے، اور جو دین حق ہم لے کر آئے اسے تسلیم کر لو، وہ اس بات سے روگردانی کرتے اور اس بات سے پیچھے رہتے اور کہتے وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بولتے بے شک ہم نے انکار کیا اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور اس بات میں شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں شک میں ہیں، ہم اسی پر ٹھیک ہیں جس پر ہمارے آبا ہمیں چھوڑ کر گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں شک میں ہو؟ رسول انہیں دعوت دیتے تھے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھو، وحدانیت کو مانو، رب تعالیٰ کو ایک مانو، باطل خداؤں کی پرستش نہ کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم شک میں ہیں، تو ان سے رسولوں نے سوال کیا تو کیا تم اللہ کی توحید میں شک میں ہو؟ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کو جو بنانے والا ہے رب، اس کے معاملے میں تم شک میں ہو، اس کی توحید میں تم شک میں ہو۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، رب تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم حق کو تسلیم کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہاری جو مقررہ زندگی ہے اس سے عذاب کو تم سے مؤخر کر دے، یعنی دوسرے قوموں کی طرح تم پر عذاب نہ آئے، حق کو تسلیم کر لو گے تو تم پر وہ عذاب نازل نہیں ہوگا جو پچھلی قوموں پر رب نے فرمایا۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے آپ تو ہماری مثل بشر ہیں، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ پر یہ کہنے لگے آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دور حاضر کا طریقہ نہیں ہے کہ کچھ بعض بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام نعوذ باللہ ہماری مثل ہیں۔ یہ تو پہلے لوگ جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا وہ بھی یہی کہتے تھے، جو آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی قومیں نے کیا اسی پر فرما دیا کہ یہ جو تم بات کہتے ہو یہ یقیناً سچ نہیں ہے، کہ وہ ہماری مثل بشر نہیں ہے، وہ بشر ضرور ہیں لیکن بشروں میں سب سے بہترین بشر ہیں، نوری مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء علیہم السلام۔ تريدون ان تصدنا عما كان يعبد آباؤنا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، اما كان يعبد آباؤنا، جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے باز نہیں آئیں گے جس پر ہمارے آبا تھے، یعنی ہمارے آبا جن باطل خداؤں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ہم اسی پر رہیں گے، ہم حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ فَأْتُوا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اب کوئی روشن دلیل ہمارے پاس لے کر آئیں تو ہم آپ کی بات مانیں۔ معجزات نبی لے کر آ گئے،
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے معجزات ان پر ظاہر فرما دیے، لیکن پھر بھی وہ حق کو تسلیم کرنے سے غافل تھے، اس کے باوجود بھی کہتے تھے کہ آپ دلیل لے آئیں۔ یہ ان کی روح گردانی کی وجہ سے تھا کہ وہ اسلام کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کے دلوں میں بغض تھا، حسد تھا، اس وجہ سے انہوں نے حق کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور بس اس بات سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم تمہاری طرح انسان تو ہیں، تمہاری مثل انسان ہیں۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء علیہم السلام نے اپنی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ تمہاری مثل انسان ہے، اس کو بعض مفسرین نے لکھا یہ بطور عاجزی کے تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات انسان ضرور ہیں، بشر ضرور ہیں، لیکن وہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ وہ افضل البشر ہے، وہ بشروں میں سب سے بہترین درجے پر فائز ہیں، بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے نبوت کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، معجزات عطا فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم تمہارے پاس جو دلیلیں لے کر آئے وہ خود سے لے کر نہیں آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہارے پاس یہ دلیلیں لے کر آئے۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا، ہم اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے۔ پیچھے کئی مقامات پر آیتیں گزری کہ رسولوں پر صرف واضح پہنچانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس بندے پر ہے کہ جو رسولوں نے اس پر ان کو حق کی طرف راغب کیا، اب اس کو تسلیم کریں نہ کریں، اس سے رسول بری الذمہ ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے مومنوں کو کہ وہ توکل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو یقین کی دولت حاصل ہو جائے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو، اس کی ذات پر کامل اعتماد ہو، تو کبھی بندہ اس کی نافرمانی میں اور اس کی ناشکری نہیں کرتا۔ وہ اس بات سے فکر مند ہونا چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے رزق کیسے ملے گا۔ محنت کرنا رزق کے لیے ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں پورے کے پورے ہی لگ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس کی عبادت سے غافل ہو جانا، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ معاش بھی کمانا ہے، ساری چیزوں کو کرنا ہے جو دنیاوی ہیں، لیکن ایک لمیٹڈ حد تک، ایک مخصوص حد تک کرنا ہے کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں،
اس پر اتنا لگ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جائیں، اس کے احکامات سے غافل ہو جائیں، تو وہ کام کا نہیں ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، اس پر یقین کی دولت رکھیں۔ یقین کی دولت ہوگی تو ایک بندہ بھی ہو وہ کئیوں پر غالب آ جاتا ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ کریں؟ یہ انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے کافروں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیوں بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے تو ہمیں راہیں دکھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں حق کی طرف راہیں کھول دی، ہمارے لیے سارے راستے آسان فرما دیے، تو کیوں ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم کیوں صبر نہ کریں اس پر جو تم ہمیں اذیتیں دیتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسولوں کو ان کی قوموں نے تکلیفیں دیں، اور بعض نے انبیاء کو معاذ اللہ شہید کیا، بعض نے ان پر طرح طرح کی اذیتیں کی، لیکن وہ صبر پر قائم رہے۔ اور انبیاء فرماتے ہیں کہ ہم صبر کیوں نہ کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر راہیں کھول دی۔ اس نے کہہ دیا کہ اگر صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں۔ حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے توکل کے بارے میں، جو شخص توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے، تو اس کے بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبودیت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ قلب کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنا، جو دل ہوتا ہے اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ عطا پر شکر، رب تعالیٰ کی نعمتیں ہوں اس پر شکر ادا کرے، بلا پر صبر، کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، اس پر صبر کرتا ہے، یہ توکل ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، قلب کو اس کے ساتھ متعلق رکھنا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لانا اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ توکل ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، اور کافر اپنے رسولوں سے یہ کہتے تھے جو ان کے پاس معجزات لے کر آئے، حق کی بات ان سے کہی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ پیچھے ذکر ہوا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، کہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم نے ہمیں اذیتیں دیں، انبیاء نے فرمایا تھا۔ یہ اب جو ان کی اذیتیں دینے کا جو اس کا ذکر ہے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم جب تک تم پر یہ ظلم ڈھاتے رہیں گے جب تک تم ہمارے دین پر واپس نہ آ جاؤ۔ دو ہی راستے ہیں۔ کافر یہ کہتے تھے کہ تم
ہمارے دین پر آ جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی فرمائی ان کے رب نے ان کے دلوں پر، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ضرور ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، ان کے دلوں کو تسکین پہنچا رہا ہے اور حمایت کا اعلان فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میری راہ میں مشقتیں اٹھانے کو تسلیم کر لیا تو میں ظالموں کو ہلاک کر دوں گا اور تمہیں کامیاب اور کامران کر دوں گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور ہم تم کو اس زمین میں بسائیں گے، من بعدہم، ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس لیے کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا اس سے ڈرے، تو ہم ضرور اسے اس کی جگہ پر ٹھکانہ دیں گے۔ جو لوگ اذیت دیتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، جو ہمسائے کو بھی اذیت دے نا، پڑوسی کو بھی جو اذیت دے، تو آگے جا کے وہ جگہ جس پر وہ رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کے حق میں کر دے گا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی جگہ تمہیں ٹھکانہ دے دیں گے اور اس کو زمین سے نکال دیں گے۔ جس نے ظلم کیا وہ خائب و خاسر ہوگا اور تم کامیاب ہوگے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے اپنے رب سے فیصلہ مانگا، مدد طلب کی، انبیاء علیہم السلام نے اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جو اسلام کو جنہوں نے قبول کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں کامیاب فرما، ہمیں ان ظالموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش، ہٹ دھرم نامراد ہوا۔ جو ظالم تھے وہ سب کے سب نامراد ہوئے، سب کے سب عذاب میں مبتلا ہوئے۔ من ورائہ جہنم، جہنم اس کے پیچھے لگی، یعنی انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ جس شخص نے انبیاء علیہم السلام کو اذیت دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں وہ پیپ کے پانی پلائے جائیں گے۔ یتجرعہ، تو وہ بمشکل اسے گھونٹ تھوڑا تھوڑا پئیں گے۔ ولا یکاد یسیغہ، اور نیچے اترنے کی امید تک نہ ہوگی۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی۔ وما ہوا بمیت، اور وہ مرے گا نہیں۔ جہنم میں ایسے لوگوں کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا کہ وہ کھولتا ہوا پیپ والا پانی اسے قریب کیا جائے گا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ جل جائے گا، اس کی تپش سے اس کا چہرہ جل جائے گا، کیونکہ پیاس کی جب شدت ہوگی، پانی نہیں دیا جائے گا تو وہ مجبوراً اس پیپ والے پانی کو لینے پر مجبور ہوں گے اور پئیں گے۔ یہ جہنمیوں کا عذاب ہے، ان جہنمیوں کا جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو اذیت دیتے تھے۔ تو جب قریب کیا جائے گا تو ان کے چہرے جل جائیں گے، وہ تھوڑا سا پانی پینے کے بھی اہل نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ پئیں گے تو منہ ان کی انتڑیاں تک جل جائیں گی، راکھ ہو جائیں گی جب وہ اس پانی کو پئیں گے، اور وہ پی بھی نہ سکیں گے، اور وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، موت آ جائے۔ وہ موت کو سامنے رکھ دیکھیں گے بھی لیکن تمنا کریں گے، پھر بھی انہیں موت نہیں آئے گی۔ دائمی عذاب جہنم کا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اذیت دیتی، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، اپنے رب سے جو منکر ہوئے ان کی مثال ان کے کاموں کی ایسی ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار جنہوں نے نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جنہوں نے اقرار نہیں کیا، جو دنیا میں کافر بن کر رہے، پھر چاہے جتنے بھی ویلفیئرس کے کام کر لیں، غریبوں کی مدد کر لیں، مسافروں کی مدد کر لیں، کوئی بھی نیک کام کر لیں، ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ وہ جو عمل کر رہے ہیں، اگر یہ مسلمان کرے تو نیکی ہے، فلاح کے کام ہے، لیکن کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے مگر یہ سارے ویلفیئر والے کام کر رہے ہیں، ان کی مثال، ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، راکھ، آنکھ سے جو راکھ بن جاتی ہے، جب آنکھ جلتی ہے جیسے راکھ ہے، اس کی مثال راکھ کی ہے کہ جب سخت ہوا کا جھونکا آئے تو وہ ساری راکھ تتر بتر ہو جائے۔ ان کے اعمال کی مثال یہ ہے، یعنی اگر مومن نہیں تو کچھ اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ فی یوم عاصف، سخت جھونکے میں جو آندھی آئے اس میں ساری راکھ اڑ جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، جو اعمال کیے، جو نیک کام بظاہر اس نے کیے، لیکن رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، سارے اعمال رائے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہ دیکھا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے، نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں تباہ کر دے، ان کی جگہ دوسری مخلوق لے آئے جو اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ جب وہ رب ذوالجلال اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین و آسمان بنا دے، یہ تمام جہاں رب تعالی نے تخلیق فرمایا، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے، تم کس گھمنڈ میں ہو؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ رب تعالیٰ پر دشوار نہیں ہے، یعنی یہ رب تعالیٰ کے لیے کوئی
بات ہی نہیں کہ وہ تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق کی دعوت دیتا ہے، قبول کر لو تمہارا فائدہ ہے، قبول نہیں کرو گے تمہارا ہی نقصان ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کے حضور قیامت کے دن سب ظاہر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا۔ تو کافروں جنہوں نے کفر کیا، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو کمزور تھے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، یعنی جس کی اتباع کرتے ہوئے وہ حق سے دور رہے، کہ ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ وہ لوگ کہیں گے اپنے بڑوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم کچھ ٹال دو؟ یہ توبیخ ہے ان پر جو سردار تھے، جو بڑے تھے، جو لوگوں کو اپنے ساتھ خود گمراہی میں مبتلا کرتے تھے۔ کیا تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ تم دنیا میں تو ہمیں کہتے تھے کہ ہماری اتباع کرو، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب قیامت کا دن ہے، روز محشر لگی ہوئی ہے، تو اب کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اپنی ہدایت کو دور کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے غرور کیا، تکبر کیا، رسولوں کو اذیتیں دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے دور کر دیا۔ تو ہم تمہیں کیسے ہدایت دے سکتے تھے؟ تم بھی گمراہی میں ہمارے ساتھ مبتلا ہوئے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہم پر، ان کے بڑے ان سے کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے ہم پر، اجزینا کہ ہم بے قراری کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کرنا ہے، ہم اس پر بے قرار ہوں، ہم صبرنا، یا ہم بے قرار نہ ہوں، صبر کر لیں۔ ما لنا من محیص، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کوئی چھٹکارے والی راہ نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے بعد کسی کی بھی پناہ میں ہم نہیں آ سکتے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، فیصلہ ہو گیا، جنتی جنت میں داخل ہو گئے، پھر شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا۔ تم اس بات سے انکار کرتے تھے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، شیطان کہتا ہے جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، جو بات میں نے تم سے کہی تھی، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو وہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ تمہارے کو موت کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ وہ تو گمراہ کرنے آیا تھا اور وہ گمراہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں خاتمہ بالخیر کی دولت سے عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا، میں تو تمہیں بھڑکاتا تھا۔ شیطان کہتا ہے کہ میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا، میں تو تمہیں بھڑکاتا تھا، تم میری بات مان جاتے تھے۔
الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، جب میں تمہیں کچھ کہتا فاستجبتم لی تو تم میری بات مان جاتے تھے، فلا تلومونی تو اب تم مجھے ملامت نہ کرو۔ شیطان ان سے کہتا ہے جو اس کی بات میں آ کر گمراہ ہوئے، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر خود الزام ٹھہراؤ، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا جب تم جہنم میں داخل ہو گئے تو تمہاری فریاد کو نہ میں پہنچ سکوں گا نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن رب تعالیٰ کا جب فیصلہ ہو جائے گا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے اب میں اس سے سخت بیزار ہوں۔ یعنی مجھ پر ملامت نہ کرنا کہ میری وجہ سے تم عذاب میں مبتلا ہوئے، تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تمہارے سامنے حق واضح تھا، حق کو تسلیم کر کے تم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتے جو جنت میں داخل ہو گئے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتی الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا بإذن ربہم، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہوگا۔ فرشتے جب ان سے ملیں گے، جنت میں ملیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی تو وہ ایک دوسرے پر سلامتی کے ساتھ آغاز فرمائیں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہ دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی۔ اچھی بات کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اچھی بات کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑ قائم ہو اور شاخیں آسمان میں۔ اچھے کلمے کی مثال، اچھی بات کی مثال اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور سبزہ زار درخت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ایسا درخت بتاؤ کہ جس کے اوپر پھل ہر وقت موجود ہوتے ہوں، یعنی وہ سوکھتا نہ ہو۔ تو صحابہ علیہم الرضوان بہت سارے درختوں کے نام بتاتے ہیں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، یعنی کھجور کا درخت ایسا ہے جس میں ہمیشہ پھل لگے ہوتے ہیں، وہ سوکھتا نہیں ہے۔ تو اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جو اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ درخت کون سا ہے جس میں ہمیشہ پھل لگے ہوتے ہیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے
ادب کی وجہ سے میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نہیں کی۔ تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اور بتاتے کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تم بتاتے، حضور کے سوال کا جواب ارشاد فرماتے، عرض کرتے جو رسول اللہ نے پوچھا، تو وہ یقیناً تمہیں اور مزید انعام و اکرام سے نوازتے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ شجرہ طیبہ کی مثال ہے۔ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں مومن کا دل ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں، یعنی اس کے دل میں ایمان نقش ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور اس کے جو پھلدار درخت، پھلدار جو اس کی شاخیں ہیں وہ ہیں اس کے نیک اعمال۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر وقت وہ اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال، ستھری بات کی مثال بتائی کہ وہ مومن کا قلب ہے، اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہوتی ہیں ایمان کی وجہ سے، اس کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، تو وہ پھل پھولتا ہے، وہ انسان پھل پھولتا ہے، اس کی جڑیں جب تک وہ ایمان پر مزید ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، مزید اس کا جو ایمان کا جو لیول ہے، جو اس کے اعمال ہے، وہ پھل پھولتے رہتے ہیں۔ اور اب جو بری بات کہے اس کے حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے، مثال گندی بات کی کشجرۃ خبیثۃ، گندے پیڑ کی مانند ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا اور اس کی جڑیں بھی باقی نہیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک درخت ہے اندرائن کا، کہ جس کا ٹیسٹ جو ہے کڑوا ہوتا ہے، اس کی جڑیں بھی قائم نہیں رہتی۔ یہ تشبیہ دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے بتاتے ہیں کہ ایسا بھی درخت موجود ہے کہ جس کی جڑیں قائم نہیں رہتی، وہ اندرائن کا درخت ہے۔ ایسی جڑیں ہیں جس کی جڑیں قائم رہتی ہیں، وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ مثال دینے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ایمان اور کفر کی مثال کیا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے قول پر عمل کرتے ہیں، اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فرمائی، اس کی ناشکری کی، اور اپنی قوموں کو
تباہی کے دہانے اتار دیا، یعنی ان پر حق ظاہر ہوا، ایمان نہ لائے۔ انبیاء انہیں دعوت دیتے رہے کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان نہ لائے، خود بھی نہ لائے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا وبئس القرار، وہ اس میں رہیں گے اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس سے لوگوں کو گمراہ کریں، بھٹکائیں۔ انہوں نے جھوٹے معبودوں کو بنا لیا اور لوگوں کو اس سے گمراہ کرنے لگے۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، اے محبوب آپ فرما دیجئے تمتعوا، نفع برت لو، تھوڑا سا نفع ہے، دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہارا انجام جہنم ہے۔ لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کی لذت تھوڑی ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ لذت بھی ختم، اپنے اوپر وبال کو ڈالنا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے آج بچا لو تاکہ آخرت میں کامیابی ہمارے قدم چومے۔ جو اخروی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ آج گناہ کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی تیاری اگر ہم نے کر لی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ قبر سے لے کر جنت تک کی راہیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی اگر ہم نے آج اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیا، اپنے آپ کو آج ہم نے بدل لیا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، تو ہم دائمی مسرت میں داخل ہو جائیں گے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے وہ جو ایمان لائے کہ نماز کو قائم کرو اور اعلانیہ اور ظاہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا اسے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دو، مال کی محبت اپنے دلوں میں نہ بساؤ، اگر تم نے بسا لیا تو تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ گے۔ زکوٰۃ جو ہمیں دینے کا حکم ہوا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مال کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آئے، اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ ہوگا، کوئی دوست کام نہ آئے گا، کوئی سوداگری نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں پہ نہ کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا کہ جس کی سفارش مقبول ہو جائے گی اگر تم نے ایسے عمل کیے کہ جس کے بعد تمہارے لیے بچنے کی کوئی راہ نہ ہو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے اس میں سے پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے لیے وہ رزق ہیں، تمہارے لیے اس سے کھانا ہے، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہارے لیے ندیاں مسخر کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا
بیان ہے جو اس نے ہم پر انعام فرمائی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دائبین جو برابر چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے۔ جب سورج نے طلوع ہونا ہے اسی وقت طلوع ہو رہا ہے، جب اس نے غروب ہونا ہے اسی وقت غروب ہو رہا ہے، جب چاند کا وقت آئے ظاہر ہونے کا چاند ظاہر ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت مقررہ پر چھپ رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ ہم صرف ان نعمتوں پر غور و فکر کر لیں اور ان نعمتوں کی بنا پر ہی اس کا شکر بجا لائیں، اس کا احسان بجا لائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب اور کامران کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے کے بعد کیسا عظیم نظام اس نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس نے سورج اور چاند کے جو وقت ہیں اس سے ہمارے رات اور دن کو دیکھ لیں۔ رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا۔ ہمارے جسم کے اعضاء کس طرح سلامت رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں، یہ تمام کے تمام رب تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، مختلف جہتوں کو دے کر، مختلف طریقوں کو دیکھ کر، دن اور رات کو دیکھ کر، سورج اور چاند کے ذریعے، یہ تمام وقت کی تعیین جو ہے اس سے ہمیں پتہ لگتی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی تمہیں عطا فرمایا جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، اس کو کبھی شمار نہ کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک آدمی بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ کافر ان ساری نعمتوں کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے۔ جو ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت آنکھ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اس طرح کی کئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اس میں رب تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نقصان نہیں، جو فائدہ اور نقصان ہونا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، ہمارے لیے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے نافرمانی کی، ناشکری کی تو وہ نعمت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے کی وادی میں لے جائیں۔ تو اس وقت وہ شہر بالکل بیابان تھا، ایک ریگستان کی مانند تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی،
اے میرا رب تو اس شہر کو امن والا کر دے۔ وجربنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹوں ان سب کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، یعنی ہمیں باطل خداؤں کی پرستش سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی۔ یہ جو انبیاء دعا فرماتے ہیں یہ امت کی تلقین ہے کہ امت اس طرح اپنے رب سے دعا کرے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے کثیر لوگوں کو گمراہ کیا۔ بتوں کی پوجا کرنے میں، باطل خداؤں کی پرستش کی وجہ سے بہت سارے لوگ تیری عبادت سے غافل ہو کر گمراہ ہو گئے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اور جس نے میرا ساتھ دیا تو وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میرا کہا نہ مانا، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر ابھی جس نے میرا کہا نہ مانا، جو تو نے مجھے احکامات دیے میں نے لوگوں تک پہنچائے، اس پر ابھی کوئی اگر عمل پیرا نہ ہو، بعد میں اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، اسے ہدایت مل جائے، تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا جس میں کوئی کھیتی نہیں، اور وہ تیری حرمت والے گھر کے پاس ہے۔ عند بیتک المحرم، وہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے، یعنی کعبہ معظمہ کے پاس ہے۔ جب جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ریگستان میں ہیں، حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم سے سوال کرتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام التفات نہیں فرماتے، حضرت بی بی ہاجرہ کو جواب نہیں دیتے۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ دوبارہ پوچھتی ہیں، پھر التفات نہیں فرماتے، تیسری دفعہ پوچھتی ہیں، پھر التفات نہیں فرماتے۔ حضرت بی بی ہاجرہ سمجھ جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑ جائیں؟ جب یہ بات سنتے ہیں حضرت ابراہیم تو ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس اللہ کی بندی کا کامل یقین دیکھیں، بیابان ہے، توشہ تو چند دنوں کا ہے، جو ساتھ کھانے کا لائے وہ کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے؟ ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، کچھ کھجوریں، پانی، لیکن توکل دیکھیں کہ عرض کی جب رب نے حکم دیا ہے تو وہی ہمارے کو سنبھالے گا۔ جب رب نے آپ کو حکم دیا کہ مجھے اور حضرت اسماعیل کو ادھر چھوڑ جائیں تو میرا رب ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ کیسا کامل یقین تھا! آج اگر ہمیں وہ یقین کی دولت میسر آ جائے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ربنا، حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اے میں ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، اس لیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وادی میں چھوڑ کر آ گئے، دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرے حکم سے میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب وہ تیری عبادت کریں ادھر، اور تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ بھوک کی شدت ہوتی ہے،
کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ اسی دوران صفا مروہ کے چکر لگاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کہیں دور تک کوئی پانی میسر ہے، کوئی کھانے کا سامان میسر ہے، تو میں دیکھ لوں اور اپنے بیٹے کو وہ دے دوں، تاکہ میرا بیٹا حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام آرام میں آ جائے۔ وہ تو اس وقت بچے تھے، جب ان کم عمری میں تھے، جب وہ مکے میں ریگستان میں اس وقت تھے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں کی جو ادا ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عمرہ کرنے والا ہے اس پر لازم کر دیا کہ وہ میرے اس محبوبہ کی سنت کو اپنائے، صفا مروہ کے چکر کو لازم کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ بھوک کی شدت، سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام اس ریگستان کی بستی مکہ مکرمہ میں اپنے پیر مارتے ہیں، اور اس پیر کی مٹی جب مٹی پر جب آپ علیہ السلام کے پیر لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم کنواں، جسے ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اتنا جاری ہوتا ہے پانی اس میں سے کہ حضرت بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ زمزم رک جا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر حضرت بی بی ہاجرہ یہ نہ فرماتی کہ رک جا تو وہ پانی اتنا بہتا کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی۔ یہ انبیاء حضرت اسماعیل کے پاؤں سے لگا ہوا تھا۔ تو جب پانی اس ریگستان میں آیا تو ایک قافلہ جب اس کے پاس سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ کبوتر اوپر جو ہے نا منڈلا رہے ہیں۔ تو یہ ریگستان میں کبھی بھی اوپر کبوتر وغیرہ منڈلاتے نہیں تھے، اڑتے نہیں تھے، کیونکہ ادھر کچھ کھانے پینے کا کچھ ہوتا نہیں تھا۔ کہ جب انہوں نے دیکھا قافلے نے کہ کبوتر یہاں پر ہے تو یقیناً یہاں پر کچھ کھانے پینے پانی کا سامان موجود ہے، تو وہ قافلہ اس جگہ کی طرف آ گیا جہاں حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت بی بی ہاجرہ سے وہ لوگ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم یہاں اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ رکنے دیں، بسنے دیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ انہیں اجازت عطا فرماتی ہیں اور ان سے یہ کہتی ہیں کہ اس کنویں پر تمہارا حق نہیں ہے کہ تم یہ نہ کہہ دینا کہ یہ کنواں ہمارا ہے، ہم تمہیں کچھ فائدہ اٹھانے نہ دیں گے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں کچھ پھل دے جس سے وہ کھائیں، تو مفسرین فرماتے ہیں سردی گرمی بہار ہر قسم کے پھل بیک وقت موجود ہوتے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے کہ جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق،
تمام کی تمام خوبیاں رب ذوالجلال کی ذات کے لیے ہیں۔ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پہلی اولاد نصیب ہوئی، حضرت اسماعیل کی دولت سے جو سرفراز ہوئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 120 سال کی تھی۔ یہ آپ کی پہلی اولاد تھی۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بیٹے سے سرفراز فرمایا، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ دونوں جو آپ کے صاحبزادے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے عرض گزار ہوئے رب سے کہ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا اسماعیل کے ذریعے آپ کی دعا کو پورا فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی، اے اللہ مجھے ایک اور بیٹے سے سرفراز فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بے شک میرا رب بڑا سننے والا ہے، دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ دعا فرماتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرا رب مجھے نماز قائم کرنے والوں میں رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو دعا کر رہے ہیں وہ عاجزی پر مبنی اور امت کے لیے راہ راست، امت کے لیے طریقہ کار ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو سن لے۔ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سب مسلمانوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن سے جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی اس دن ہم سب کو بخش کر اپنے رحم سے، اپنے فضل سے داخل جنت فرما۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اب یہاں پر ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا، اور تسکین ہے مظلوموں کے لیے کہ جن پر ظلم کیا گیا، کہ گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل سے غافل ہے۔ غافل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کتنے ظلم ڈھا رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کو تسکین فرما رہا ہے کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، جس پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور جس نے ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بھی ان مظلوموں کو دکھائے گا۔ جو آج بھی ظلم کر رہے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھ لیں، چاہے وہ بڑی سطح پر ہو چاہے چھوٹی سطح پر ہو۔ کاروبار میں سیٹ اپنے ملازموں پر اگر ظلم کر رہا ہے تو بھی اس ظلم کی اسے سزا ملے گی۔ چھوٹے سے چھوٹا بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہے اسے اس کی سزا ملے گی۔ اب ہو سکتا ہے سزا جو بڑے عہدے پر ہو اس کی سزا زیادہ ہو، اس کو ظلم کی جو سزا ملے گی وہ زیادہ ہو، اور جو کم درجے کا ظلم کر رہا اس کی سزا کم ہو، لیکن ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ ہاں اگر اللہ سے وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، حقوق العباد اپنے جس پر ظلم کیا اسے معاف کروا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے جنہوں نے ظلم کیا، لیوم
ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس دن، یعنی قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے، اپنے سر اٹھائے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی. جو لوگ ظلم کرتے ہیں بروز قیامت، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ ان کی آنکھیں سروں پر آ جائیں گی. وہ اپنی جگہ پر لوٹانا چاہیں گے بھی تو اس جگہ پر قائم نہ ہوگی جس پر ہے. اتنے سخت عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب، اور لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر لگے گا، اس سے پہلے اگر کوئی راہ راست پر آ جائے دنیا کی زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. جب ظالم روز محشر دیکھیں گے کہ ہم پر یہ ہوگا، جو ہم نے ظلم کیا اس کے سبب ہم پر جو عذاب ہو رہا ہے، تو ظالم کہیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مہلت دے دے، یعنی ہمیں دنیا میں پلٹا دے. نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے. ونتبع الرسل، اور رسولوں کی غلامی کریں گے، رسولوں کی اتباع کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں پھر لوٹا دے تو ہم تیری عبادت کر کے تیرے رسولوں کے احکام مان کر داخل جنت ہو جائیں، تاکہ تیرے عذاب سے ہم بچ جائیں. تو رب تعالیٰ فرمائے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو کیا تمہیں پہلے تم نے قسم نہ کھائی تھی اس سے قبل کہ تمہیں زوال ہوگا ہی نہیں؟ تم جب دنیا میں تھے، تمہارے پاس ہمارے رسول واضح معجزات لے کر آئے، اس وقت تم نے انکار کیا اور تم اس بات پر قائم ہو گئے کہ ہمیں دنیا سے تو جانا ہی نہیں، ہمارے پاس ہمیں دنیا کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا ہی نہیں جائے گا. اس وقت جب تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تم نے انکار کیا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں مہلت دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی غلامی کریں گے. یہ تمہارا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، اور اگر اب تم یہ دعویٰ کرتے بھی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وقت جب گزر جائے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پر پچھتانے کا. جب وقت تھا اسی وقت عمل کرنا ضروری ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا. تم ایسی جگہ میں جا کر بس گئے جہاں جو لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. قوم عاد، قوم سمود، ان کی جگہوں پر ہی تم نے اپنا مسکن بنا لیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا، اور تم پر خوب ظاہر ہو گیا جو تم نے عمل کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بہترین مثالیں بیان فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ سب واضح فرما دیا کہ تم سے پچھلی قومیں جنہوں نے نافرمانی کی ان کو کس کس عذاب میں مبتلا کیا گیا، کیا عذاب ان پر نازل ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے.
ساری رب نے مثالیں تم پر بیان فرما دی، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیتے، لیکن تم نے نہ ڈھالا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور بے شک وہ اپنا فریب چلاتے تھے، وہ مکر کرنا چاہتے تھے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو وہ داؤ چلاتے تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قابو فرمانے والا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر ان کا داؤ نہیں تھا ان کا داؤ کہ جس سے پہاڑ ٹل جائے، یعنی وہ مثال دے کر بیان فرما رہا ہے رب ذوالجلال کہ اگر وہ جو فریب میں لوگوں کو ڈالتے تھے، لوگ ان سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اگر وہ فریب جو وہ کرتے تھے پہاڑ پر کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتا۔ یہ جو مثال بیان کی یہ قلب مومن کی مثال ہے۔ قلب مومن جو رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، ایمان کی دولت سے جو سرفراز ہے، جو یقین کی دولت سے مالا مال ہے، اس پر جتنے بھی فریب اپنا لیے جائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان سارے فریبوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا مکر کرنا ایسا ہی ہے ان مومنوں پر جیسا کہ تم پہاڑ پر مکر کرو اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہ ہو، تمہارے مکر ان پر بالکل نہیں چلے گا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، تو ہرگز خیال نہ کرے، گمان نہ کرے کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں کی اور جو ان کے ساتھ ہے ان کی مدد فرمائے گا۔ تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے سے خلاف کرے گا، ان کی مدد نہ فرمائے گا۔ ان کی مدد اللہ تبارک و تعالی ضرور فرمائے گا اور تم ہی خائب و خاسر ہوگے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، والسماوات اور آسمان کو، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ اللہ جو ایک ہے، واحد ہے، قہار، سب پر غالب ہے۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ اس میں دو قول ہیں کہ کہتے ہیں کہ زمین کی صفت بدل جائے گی، جو فرمائے گا نا تبدل الارض غیر الارض، اللہ تبارک و تعالی زمین کو بدل دے گا دوسری زمین سے، تو اس میں دو قول ہے کہ زمین کی صفت بدل جائے گی یا پھر پوری زمین اللہ تبارک و تعالی بدل کر دوسری زمین لے آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ زمین ہوگی کہ جس پر کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا۔ یہ دو قول ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے مراد تبدل الارض غیر الارض سے مراد مفسرین نے دو قول بیان فرمائے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، یعنی جو مجرمین ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، جو اسلام کی راہ پر نہ چلے، وہ اپنے شیاطین کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی۔ جو کافر ہوں گے ان کے چہروں پر عذاب کی وجہ سے رال ٹپک رہی ہوں گی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر رال کو مل دیا جائے گا۔ ایسے سخت عذاب میں اللہ تبارک و تعالی انہیں مبتلا فرمائے گا کہ ان کے پورے چہروں پر آگ ہی آگ ہوگی،
وہ آگ کے شعلوں میں ہی جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے داخل جنت فرمائے، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ لیجزی اللہ کل نفس بما کسبت، اللہ تبارک و تعالی جزا دیتا ہے ہر جان کو ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ جو نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اچھی جزا عطا فرمائے گا، جو برے اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی سزا عطا فرمائے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم فرما دے، جس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، تو وہ بلا حساب داخل جنت ہو جائے گا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈریں، جو کافروں پر عذاب ہوا اس سے عبرت حاصل کریں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ الہ اللہ تبارک و تعالی واحد ایک ہے، ایک ہی معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت کو قبول کریں۔ یہ تمام واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان پر رب نے کیسے کیسے عذاب مسلط فرمائے، اور جو انعام یافتہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کیسے انعام فرمائے کہ وہ بظاہر مشکلات میں تھے لیکن رب نے انہیں سرفراز فرما دیا۔ یہ عقل والوں کے لیے رب تعالی نصیحت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بندے جو اس پر ایمان لائے وہ ان احکامات کو سن کر اس سے عبرت حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ ہو کر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام،
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کر لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہماری اس لبیک کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا۔ یا الہی دے سعادت حج کی ہم کو بار بار، بار بار میٹھے مدینے کا بھی ہو دیدار عطا، دیدار عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہمارے درس کو، ہماری لبیک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، غلطی کوتاہیوں کو فضل سے معاف فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو صحت یابی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم قرض داروں کو بار قرض سے بخشش فرما۔ مولا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر ہر آن ہم سب کو پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ مدینہ طیبہ کی با ادب مقبول حاضری ہمارا مقدر فرما۔ حج مقبول، عمرہ مقبول کی سعادت ہمارا مقدر فرما۔ مولا کریم جن بزرگان دین کا آج یوم ہے ان سب کی برکت ہمیں نصیب فرما۔ مولا کریم غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو شاندار رہائی عطا فرما۔ جتنے بھی اسیران قید و بند میں ہیں مولا سب کو شاندار رہائی عطا فرما۔ ہر خیر تجھ سے طلب کرتے ہیں، ہر خیر عطا فرما۔ ہر شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ